أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن انتا ٹھہرے آپ وزوجکا اور آپ کی بیوی الجنتا جنت میں وَكُلَا اور کھائے منہا اس جنت میں سے رغدن مطمئن ہو کر حیثو جہاں سے چاہے شئتما جو چاہو آپ دونوں ولا تقربا اور قریب مت ہونا ہادی شجرتی اس درخت کے فتکونا من الظالمین پس ہو جاؤ گے ظالموں میں سے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا پس شیطان نے ان دونوں کو بہکایا عنہا اس درخت سے فَأَخْرَجَهُمَا پس نکالا ان دونوں کو مما اس میں سے کانا فیہ کہ جس میں وہ تھے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِہْبِطُوا اترو نکلو بعضکم تمہارے بعض لبعضٍ بعضوں کے عدوٌ دشمن رہیں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانا ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانا الی حین ایک وقت مقررہ تک. حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا جب اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنے خلیفہ اور نائب کو پیدا کرنا چاہتا ہوں اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں گے. تو سجدہ سب نے کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا. شیطان ابلیس اس کے دل میں دشمنی تھی اور وہ دشمنی اس بات کی تھی کہ اس زمین کے اوپر جنات کی حکومت تھی اور جنات نے ظلم زیادتیاں شروع کی. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آرڈر دیا کہ جنات کو قتل کر ڈالو ان کو ختم کر دو. اب کسی کو جو ہاتھ میں آئے ان کو قتل کر دیا اور کسی کو پہاڑوں کی طرف بھیج دیا منتقل کر دیا زمین خالی کر دی. اسی میں ان کا سردار ابلیس بھی تھا. اس نے بڑی منت سماجت کی فرشتوں سے کہا کہ اللہ رب العزت سے میری یہ درخواست کر دے کہ مجھے چھوڑ دیں اور میں کچھ بھی نہیں کروں گا میں شیطانت نہیں کروں گا میں فساد نہیں کروں گا. فرشتوں نے اللہ رب العزت سے یہ بات عرض کر دی. اللہ رب العزت نے اس کی درخواست قبول کر دی منظور کر دی اور یہ فرشتوں کے پاس رہنے لگا. اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ جنات میں سے جو اکثر جنات تھے وہ تو قتل ہو گئے اور کچھ تو پہاڑوں کی طرف چلے گئے. اب میرے لیے میدان بالکل صاف اور کھلا ہوا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے لہذا
میرا ایک وقت آ جائے گا کہ میری بادشاہت ہوگی زمین کے اوپر، اور میں تمام کے تمام جنات کا بڑا ہوں گا، سربراہ ہوں گا، حکومت کے آرڈر چلاتا رہوں گا۔ اسی لیے فرشتوں کے پاس یہ رہا کرتا تھا، اور وہاں رہ کر یہ اتنی عبادت کرتا کہ میرا مقام کوئی بہت ہی زیادہ ہو جائے، اور وہ ہو گیا تھا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہاں اس کے دل کے سارے وال بند ہو گئے کہ یار سردار تو میں نے بننا تھا، بادشاہت تو میں نے کرنی تھی، اور اب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سربراہ بنایا، بادشاہ بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، تو جو میرے دل کے اندر آرزو اور آرمان تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے کر لیا، مان لیا، لیکن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کیوں کروں، میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب جب اس نے یہ انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو ایک تو اللہ کی حکم کی خلاف ورزی اس نے کر لی، اور ایک اس کے اندر تکبر بنا ہوا تھا، جو اس کو ملنا تھا وہ ملا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بنا پر اس کو ذلیل کر دیا، خوار کر دیا، اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت برسی، پٹکار برسی۔ پھر اس نے اور دعائیں شروع کر دی کہ اے اللہ مجھے مہلت دے، میں آپ کے بندوں کو خراب کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے نیک بندے ہیں نا، ان کو تم خراب نہیں کر سکتے، خراب کرو گے تو اپنی طرح کے لوگوں کو کرو گے، جو میرے بندے ہیں اس کو تم خراب نہیں کر سکتے۔ تو اس نے اسی وقت سے شیطانت شروع کر دی، اور جو اس کے دل کے اندر بغض، حسد، کینہ تھا، وہ بدلہ لینے کے لیے انسان کے پیچھے پڑ گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو جنت بھیج دیا۔ اب اس کو اور غصہ آیا، ایک تو ہمیں کہا کہ سجدہ کرو، ہم نے سجدہ کر لیا، اب دوسرا یہ کہ اللہ پاک نے ان کو جنت بھیج دیا ہے، اب یہ وہاں مزے میں رہ رہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے کیا کیا کہ اس نے مور اور سانپ کے سہارا لے کر، مور اور سانپ کا سہارا لے کر جنت میں چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جب آپ جنت چلے جائیں تو ایک درخت ہے اس سے مت کھانا، باقی جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، ایک درخت سے نہیں کھانا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایک درخت کون سا تھا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ گیہوں تھا، بعض کہتے ہیں انگور تھا، بعض کہتے ہیں کہ انار تھا، اور اسی طریقے سے روایت آتی ہے۔ تو جب یہ شیطان جنت چلا گیا تو اس نے وہاں پہنچ کے حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ حوا، اللہ نے جو آپ کو درخت سے منع کیا تھا نا، وہ اس لیے منع کیا تھا کہ آپ کی کمزوری پیدا نہ ہو جائے، آپ طاقتور رہے، اور اب تو آپ لوگ طاقتور بن گئے، تو لہذا اب آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ اس درخت سے کھا سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو اس طریقے سے پسلایا، تو حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ بتا دیا۔ جب کھا لیا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت سے کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالا اور زمین کی طرف بھیج دیا، اور ان سے آنے والی تمام کی تمام نسل کو جو پیدا ہونے والی۔ اب یہاں جب دنیا میں
حضرت آدم علیہ السلام آئے تو پریشان ہوئے کہ یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں تو اس نے دھوکے میں رکھا. تو پھر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے اللہ اب تو مجھے معاف کر دیجئے اور ایسے کلمات عطا فرمائے کہ وہ کلمات میں پڑھتا رہوں اور اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ رب العزت نے وہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ کلمات پڑھتے رہو. حضرت آدم علیہ السلام پڑھتے رہے اور یہ کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. جب توبہ قبول ہوئی اب یہ کہ اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ زندگی تو آپ نے دنیا میں گزارنی ہے، لیکن جب آپ کے اوپر موت آئے، موت کے بعد پھر قیامت برپا ہو تو قیامت کے بعد پھر آپ لوگ جنت جا سکو گے، اور اس سے پہلے آپ نے اس دنیا کو آباد کرنا ہے. تو دنیا کی آبادی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے اسی طریقے سے شروع ہوا. بس عطا کر دیے آدم علیہ السلام کو. پس طلب کر لیے، مانگ لیے. مانگ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمے. کلمات یعنی دعائیں. اے اللہ مجھے بتائیے. تو ربنا ظلمنا انفسک کا اللہ نے ترغیب دیا. فتاب علیہ بس توبہ قبول کر دیا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا. انہو یقیناً ہو وہ اللہ، یقیناً ہو کون؟ اللہ. هو التواب الرحیم، ہوا وہ اللہ التواب توبہ قبول کرنے والا. وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. آپ سے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا توبہ اللہ نے قبول کر لیا پھر آپ کو چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، بس میں نے آپ کو دیکھنا نہیں، ایسی بات نہیں. توبہ قبول کر لیا. الرحیم، رحم کرنے والا ہے. پرانی بات ختم، اب میری مہربانی آپ کو پھر دوبارہ شامل حال ہوگی. قلنا قلنا ہم نے کہا اہبتو اترو منہا اس جنت سے جمیعا سارے کے سارے. فإما پس اگر یاتینکم آپ کے پاس آئے منی میری طرف سے ہدا ہدایت. فمن فمن پس جس نے تبعا تابیداری کی ہدایا میرے ہدایت کی. فلا خوف پس نہیں ہوگا کوئی خوف علیہم ان پر ولا ہم اور نہ ہوں گے وہ یحزنون غمزدہ. دو باتیں آئی، خوف اور حزن. خوف اس کو کہتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو، حادثے کے ہونے سے پہلے جو انسان کو ڈر لگا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں خوف. اور جب حادثہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو انسان کو ڈر لگا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں حزن. تو دونوں ہی خوف ہے، لیکن ایک صدمے سے پہلے ہے خوف اور صدمے کے بعد جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں حزن. والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیے، وکذبوا اور جھٹلائے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہ اصحاب النار جہنمی ہے. جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ کون ہے؟ جہنمی ہے. ہم وہ
فیہا اس جنت کے اندر خالدون ہمیشہ رہیں گے. کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے.